افتخار صاحب، بہرحال جو شاعر، ادیب، دانشور، ان کو معاشرتی معالج کہا جاتا ہے. معاشرے کے اندر جو بیماریاں پھیلی ہیں ان کا علاج یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو ذکر کر رہے ہیں وارث بیگ صاحب، یہ جو ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ مہنگے سے مہنگا بکرا، مہنگے سے مہنگی گائے، اونٹ، پھر اس کا دکھاوا، خاص طور پہ کراچی شہر تو اس حوالے سے بدنام ترین ہو جگہ شاید دنیا کے اندر، جہاں اتنا دکھاوا ہو رہا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم یہ کیوں نہیں بہت ہی ہم تین مہربانی آپ مہمان ہیں. کی. ہم میں بہت توجہ سے اپنے ساتھیوں کو سن رہا ہوں. میری عمر 80 برس کی ہونے آئی. ماشاءاللہ. میں 50-60 برس سے اسی طرح کی باتیں سن رہا ہوں، اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور غریبوں کو شریک کرنا چاہیے، اور خیال کرنا چاہیے، اور دوسرے حقوق ادا کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. مگر جو امت مسلمہ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. امت مسلمہ کے اور کانوں پہ کوئی جو نہیں رنگ رہی. جی ہاں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ابھی آپ نے 57 ملکوں کا تذکرہ کیا، اور 57 ملکوں میں امیر ترین ملک بھی دنیا کے شامل ہیں، اور غریب ترین ملک بھی دنیا کے شامل ہیں. اور تکلیف دہ اور شرمناک حد تک صورت احوال یہ ہے کہ امیر ملک جو ہیں وہ جو قرضے وغیرہ دینے میں تو پیش ہوتے ہیں، مگر جو دوسرے مسلم ممالک ہیں یا جو دوسرے غریب ممالک ہیں ان کی مدد کرنے میں اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نظر نہیں آتا، اور کوئی عملی اقدام نظر نہیں آتا. ہر جمعے کی نماز میں، ہر خانہ کعبہ میں، خطبے میں آپ سن رہے ہیں. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں فلسطین کی آزادی اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی دعائیں سن رہا ہوں. اور صورت احوال یہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان ہے وہ پٹ ضرور رہا ہے، اس کو مار ضرور پڑ رہی ہے، اور دن بدن زوال آمادہ ہیں وہ معاشرے بھی، وہ حکومتیں بھی، اور جن کے پاس دولت ہے وہ بھی اب صحیح معنی میں آزاد نہیں کہے جا سکتے. ان کی محکومی ہم سے بھی خراب ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو غلامی کی جن منزلوں میں ہم 57 ملک ہیں اس وقت، وہ دیدنی ہے. کھل کر مذمت بھی نہیں کر سکتے کسی ایک ملک کی، اور کھل کر اس کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے. تو اب ایسی صورت احوال ہے. ابھی ہمارے ساتھی بیان فرما رہے تھے کہ فرائض کے لیے بچوں کو، یعنی حج کی ذمہ داریاں، اب یہ جو مراسم ہیں، شعائر ہیں، جو فرائض ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، جائز ہے، ان کو ادا کرنی چاہیے. اور اس میں وہ صاحبان علم اور صاحبان تقوی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے مسلک میں کیا اصول ہے جس کے تحت قربانی کی صحیح. اجازت ہے. مگر میری جوانی کے زمانے میں بعض مسلم ملک تھے جنہوں نے قربانی پہ پابندی لگا دی تھی کہ اچھا. بھئی ایک گلی میں ایک قربانی ہوگی، یا یہ کہ قربانی ان پر واجب ہے جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب یہ وہ مباحث ہیں کہ جو اس وقت آپ کے سامنے زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، مگر یہ بات تو زیر بحث لائی جا سکتی کہ کیا جائے. افتخار صاحب، یہ تو چلے ہم بات کر رہے ہیں مذہبی اس قسم کے جو تہوار ہے یا ایام ہیں ان کے اوپر نمود و نمائش یا پیسے کا غیر ضروری استعمال. ہمارے جو باقی رسم و رواج ہیں ان میں ہم کون سا کوئی شرم لحاظ کا استعمال کر رہے ہیں، یا وہاں ہم کون سا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں یہ شادی کے اوپر ہم 2 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، ہم 50 لاکھ کم بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس سے کسی اور 30 غریب جوڑوں کی شادی کروا سکتے ہیں. تو ہم تو من حیث القوم، چاہے وہ مذہبی یا غیر مذہبی کوئی بھی موقع ہو، اس پہ ایک ہی طرح کی روش ہماری ہے. حضرت والا، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو بکرا ایک آدمی جو بکرا کر رہا ہے
جو ہمارا عام پاکستانی ہے اس میں استطاعت ہے اتنی کہ وہ ایک بکرے کی قربانی کر سکے؟ یہ تو آپ بڑے شہروں کے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ مسئلہ ان کے سامنے ہے، اور دو عیدیں جو ہیں ان کا پس منظر بالکل جدا گانا ہے۔ ہمارے ہاں تہوار کے طور پر یہ دونوں خوشیاں منائی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خوشیاں ضرور منائی جانی چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جن کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی قربانی، اب میں یہ جو ابھی گفتگو میں آ رہا ہے کہ 5 بکرے اور 10 بکرے، اور یعنی میں تو ملازم پیشہ آدمی ہوں اور میری ایک محدود آمدنی ہے، لیکن میرے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ان میں تو یہ استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بکرے کا تصور بھی کر سکیں۔ اور ہمارے دیہات میں اور ہمارے پاکستان کی ایک بڑی آبادی اس قابل اب نہیں ہے کہ وہ قربانی کے لیے کوئی جانور یعنی خرید سکے۔ تو ایسے میں اس طرح کی باتیں کرنا عجیب شرمناک ہے، اس کا مظاہرہ، اس کی نمائش اور اس کا تذکرہ کہ جی فلاں صاحب نے کہ ہاں 5 بکرے ہوئے، ان کے ہاں گائے آئی تھی اور انہوں نے اونٹ کی قربانی دی تھی۔ ضرور دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی اس پہ جو جائز ہے اور جس کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے وہ ضرور کیجئے، اس پہ لب کشائی ممکن نہیں ہے، مگر جو معاشرہ ہے اس میں بہتری کی صورت پیدا کیجئے۔ آپ اس میں حق تو دے نہیں رہے، زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، جو آپ کا بچا ہوا گوشت ہے وہ آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں یتیم خانے میں، اور اسے آپ معاشرے میں بہتری نہیں لانا چاہتے، آپ اس کو زکوٰۃ پر اور خیرات پر اور دوسرے گویا طریقوں پر اس میں رکھنا چاہتے۔ مجھے بہت دیر ایک آدھ مسلم ملک میں کام کرنے کا اتفاق ہوا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مذہبی جو لوگ ہیں ان کے ہاں یعنی خمس کے پیسے دیں گے، سہم امام کے پیسے دیں گے، مگر ٹیکس نہیں دیں گے حکومت کو۔ صحیح ہے، حکومت کو جس سے عوام یعنی وہ بھی ضرور دیں جو شریعت کی طرف سے آپ پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ضرور دیں، مگر ایسی صورتحال پیدا کریں کہ زکوٰۃ کی ضرورت معاشرے میں نہ پڑے، یتیموں کا ضرور خیال کریں، معاشرہ بنائے جہاں یہ سب بہت ہو۔ خوبصورت بات، بہت خوبصورت